السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتماد ٹی وی میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ باوضو مقابلوں میں شرکت کامیابی کا راز۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہمت افزائی سے حوصلے بلند ہوئے۔ ابو بکر بن عبداللہ باماس تلنگانہ کیسری سے خصوصی ملاقات۔ ابو بکر بن عبداللہ باماس کا شمار حیدرآباد کے ایسے پرعزم اور بلند حوصلے رکھنے والے کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے 14 سال کی عمر میں پیشہ وارانہ ریزلنگ مقابلوں میں حصہ لینے کا آغاز کیا۔ بال کیسری، کمار کیسری، حیدرآباد کیسری مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے اپنی پیشہ وارانہ کیریئر کا شاندار آغاز کیا۔ انوار العلوم ڈگری کالج کے سال اول کے طالب علم ابو بکر بن عبداللہ باماس نے بتایا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لینا موجودہ دور کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ طالب علموں کے لیے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج کے دور میں لڑکیاں بھی کھیل کود کی سرگرمیوں میں شامل ہو رہی ہیں، جو خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ روزانہ صبح 3 گھنٹے اور شام 3 گھنٹے ماہر ریزلنگ کو جناب حبیل عبداللہ جیلانی صاحب کی نگرانی میں مشق کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب تک کھلاڑی کے اندر ڈسپلن نہ ہو وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے 2022 اور 2026 میں تلنگانہ کیسری ٹائٹل کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نہ صرف کھلاڑی بلکہ نوجوان اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں، کھیل کود کی سرگرمیوں میں شامل ہوں، تغذیہ بخش غذاؤں کا استعمال کریں اور بازار میں فروخت ہونے والی غیر محفوظ غذاؤں سے اجتناب کریں۔ جلد سونے اور جاگنے کا خود کو عادی بنائیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں اور خصوصاً مقابلوں کے دوران باوضو رہنا ان کی کامیابی کا اہم راز ہے۔ انہوں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے نہ صرف ان کو قومی و بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی بلکہ ہر ممکنہ تعاون کا پیشکش کیا۔ اس سلسلے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ریزلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کو مستقل کوچ اور تمام ضروری آلات فراہم کرنے کی کامیاب نمائندگی کی، جس کے لیے وہ بے حد مشکور ہے۔ انہوں نے اس عزم کا ارادہ کیا کہ وہ مستقبل میں کھیلو انڈیا، ایشین گیمز اور اولمپکس میں ملک کے لیے گولڈ میڈل حاصل کریں گے۔ حیدرآباد کی تاریخ میں 7 مئی سے 10 مئی 2026 تک منعقد ہونے والا تلنگانہ کیسری 2026 روایتی کشتی اور دنگل کی شاندار روایت کا ایک یادگار باب ثابت ہوا۔ 4 دنوں تک جاری رہنے والے اس عظیم مقابلے میں ریاست کے مختلف اضلاع اور ملک کے کئی حصوں سے آئے نامور پہلوانوں نے اپنی طاقت، مہارت اور فن کشتی کا زبردست مظاہرہ پیش کیا۔ ہزاروں شائقین کشتی کی موجودگی نے اس ایونٹ کو ایک حقیقی تہوار کی شکل دی۔ اس باوقار مقابلے کا سب سے بڑا اعزاز اس وقت سامنے آیا جب طاقت، حوصلے اور بہترین تکنیک کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے پہلوان ابو بکر بن عبداللہ باماس نے تلنگانہ کیسری 2026 کا خطاب اپنے نام کر لیا۔ فائنل مقابلے میں ان کی برق رفتار چالیں، مضبوط گرفت اور دنگل پر مکمل کنٹرول نے حاضرین کو بے حد متاثر کیا۔ جیسے ہی ریفری نے ان کی فتح کا اعلان کیا، پورا اسٹیڈیم تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ تلنگانہ کیسری مقابلہ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ برصغیر کی قدیم دیسی کشتی کی تہذیب اور ثقافت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مٹی کے اکھاڑوں سے لے کر جدید اسٹیڈیم تک یہ کھیل آج بھی نوجوانوں میں جوش، طاقت اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس سال کے مقابلے میں نوجوان پہلوانوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا، جس سے واضح ہوا کہ یہ نئی نسل بھی کشتی کے تئیں غیر معمولی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ 4 روزہ اس ایونٹ کے دوران مختلف زمروں میں سنسی خیز مقابلے دیکھنے کو ملے۔ کئی مقابلے آخری لمحوں تک برابر رہے، جہاں پہلوانوں نے اپنی تکنیک اور برداشت کا بھرپور استعمال کیا۔ شائقین نے ہر کامیاب داؤ پر زوردار نعروں اور تالیوں سے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ خاص طور پر فائنل مقابلے نے ماحول کو انتہائی پرجوش بنا دیا۔ ماہرین کے کھیل کے مطابق تلنگانہ کیسری جیسے ایونٹ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ مقابلے نہ صرف مقامی ٹیلنٹ کو سامنے لاتی ہے بلکہ روایتی ہندوستانی کشتی کو نئی شناخت بھی عطا کرتی ہے۔ ابو بکر باماس پہلوان کی کامیابی نوجوان پہلوانوں کے لیے ایک تحریک بن گئی ہے۔ محنت، لگن اور مستقل مزاجی سے بڑے اعزازات ضرور حاصل کیے جا سکتے ہیں،
حیدرآباد میں منعقد ہونے والا یہ عظیم دنگل اس بات کا ثبوت ہے کہ روایتی کھیل آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ تلنگانہ کیسری 2026 نے صرف کشتی کے شائقین کو یادگار لمحات دیے بلکہ کھیلوں کی دنیا میں ایک نئی توانائی بھی پیدا کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابوبکر بن عبداللہ باماس، ڈبل تلنگانہ کیسری۔ آپ کون سے ایئر میں جو ہے نا کیسری جیتے؟ میں 2017 سے کمپٹیشن کھیلتا ہوں۔ 2017 سے ٹائٹل لیا، کمار کیسری، حیدرآباد کیسری اور گرو ہنومان کیسری 2 بار، اور اپنے مکیش گوڈ کیسری 1 بار، 2 بار تلنگانہ کیسری۔ جی کس طریقے سے آپ جو ہے جس طرح آپ نے 2 مرتبہ تلنگانہ کیسری جیتی، اس کے لیے کافی سخت محنت ہے، ڈسپلن ہے، تو روزانہ صبح اور شام کتنے گھنٹے آپ جو ہے پریکٹس کرتے ہیں؟ روز صبح 3 گھنٹے، شام میں 3 گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور جس طرح تلنگانہ کیسری جس وقت آپ کمپٹیشن لڑ رہے تھے تو کافی لوگ جو ہے اس کا مشاہدہ کرے، جس طرح آپ کے سر پہ ٹانکے لگے، 4 ٹانکے کچھ لگے، تو اس کے باوجود بھی آپ جس ہمت سے جو ہے آپ مظاہرہ کرے، تو اس وقت آپ کے اندر لچک پیدا ہوئی کہ بھائی میں فائنل لڑوں یا نہ لڑوں، کیسا اس وقت کیا آپ کا ذہن تھا؟ میرا ذہن میں بس میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا اور بس ذکر میں تھا، بس اللہ بس یہ بولا تھا کہ اللہ میرے کو روحانی طاقت دے بس۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو اس وقت بھی آپ جو ہے وضو سے آپ جو ہے جب رنگ میں تھے آپ؟ اچھا، جیتنے کے بعد پہلی بات تو ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو صدر صاحب نے اس وقت آپ سے جو بات کہی کہ نہ صرف تلنگانہ، آندھرا پردیش، بلکہ آپ کو نیشنل لیول پہ بھی جو ہے نا کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، تو صدر صاحب نے آپ کو کس بات کی ہمت افزائی کروائی؟ صدر صاحب نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے اور ہمت افزائی کرے اور بولے کہ آپ اور آگے بڑھو، تو میں انشاءاللہ ان کی بات پہ عمل کر کے لیے آج یہاں پہ آیا۔ صدر صاحب سے بہت شکر گزار ہوں میں، جزاک اللہ خیر صدر صاحب کا، اور میں صدر صاحب میرے کو سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے آگے سے نیشنل کے لیے، کھیلو انڈیا کے لیے۔ صدر صاحب میرے لیے کوچ کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں۔ نوجوانوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیے؟ یہ ریزلنگ جو اسپورٹ ہے اس میں اگر آپ ان کو شامل کروانا چاہتے ہیں یا اسپورٹس کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ میسج نوجوانوں کے لیے؟ میں نوجوانوں کے لیے یہ بولتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی ان کے ماں باپ سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں لوگ کو ایک اسپورٹس میں جوائن کریں تاکہ ان کی صحت اچھی رہے سب سے پہلے، اور مین انہوں روحانی طاقت اور ایمانی مضبوط رہے، اور ایمان کے پہلے سب سے پہلے پہلوان، اس کے بعد میں دنیا کے پہلوان، اور مین یہ حلال حرام کی تمیز اور ماں باپ کا بڑوں چھوٹوں کا ادب، اور بس آگے بڑھنے کے لیے۔ اور انٹرمیڈیٹ کے بعد ابھی آپ جیسا ہو گیا، ابھی کالج بھی آپ کی تعلیم جاری رکھے ہوئے آپ؟ جی، ڈگری فرسٹ ایئر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ اور جس طریقے سے لڑکیاں بھی جو ہے آج کل اسپورٹس میں آ رہے ہیں، کیا لڑکیاں بھی ریزلنگ میں بھی آج پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں؟ جی کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی آپ کیا میسج دیں گے کہ اگر جیسا کہ بچیاں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، جیسا کہ آج کل نوجوان راتوں میں جگ رہے ہیں اور جنک فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں، تو صحت کے تعلق سے کیسے غذاؤں کا استعمال کریں نہ کریں، اس کے لیے بھی آپ مشورہ دیں؟ صحت کے لیے جو مسالہ وغیرہ جو ہمارے حیدرآباد میں زیادہ ہوتا ہے، اور آئل اور یہ چیز اور ٹھنڈا ہے، کولڈ ڈرنک وغیرہ، یہ سب چیز سے اوائڈ کریں۔ آپ نارمل تکھا چیز استعمال کریں جس میں مرچی مسالہ زیادہ نہ ہو، آئل زیادہ نہ ہو، اور سویٹ تھوڑا کم کریں، اور کولڈ ڈرنک زیادہ کم کریں۔ اور جیسا کہ آج کل جو بنیادی وجہ ہے جب انسان فٹ ہوتا، فٹنس ہوتا، تو تمام چیزیں بیماریوں سے محفوظ ہے۔ شکر اور نمک کا استعمال جس طریقے سے بے تحاشا ہو رہا، اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ میں جو یہ چیز بولتا ہوں، جو چیز آپ کو نقصان دے رہی وہ کم کرے، اور جو چیز سے آپ کو بینیفٹ ہے وہ زیادہ کرے۔ جی، یعنی شکر اور نمک کا استعمال جتنا کم ہو وہ اپنے صحت کے لیے مفید ہے۔ جی بے شکریہ، ہم پھر سے مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے۔ جانا جی تو یہ نہیں ہونا، دیکھو یہ خالی کیا ہے یہاں پہ کچھ بات ہے، بہت اٹھا لیتے کھلا اصل نیشنل اور انٹرنیشنل تو زندگی بھر کا ایک تمغہ رہتا ہے، جیت ہار الگ بات ہے۔ جا رہے پھر آپ کھیلو انڈیا میں، ہاں کل ڈیٹیل لا رہے پورا، میرے کو کیا بولنا بولو تم کوچ ہونا آپ کو، کون سا کوچ ہونا؟ وہاں کا کوچ ہونا کیمپ میں اگر رہا دی تو تو کیسے سلیکشن کیسا ہوتا ہے اس کا کیمپ میں جانے کا؟ اب ہم نیشنل ہو گیا نا، بولے ہوا تھا نا، میں بول رہا ہوں
लाल तुम जाना, तुम ये सब क्यों नको पड़ो, तुम ये गली के चीजों से तुम नेशनल इंटरनेशनल खेलना इंशाल्लाह हो गया। आप ये हो गया, आप 2 माह से अब क्या है, क्या मजा रहता था तीसरी बार? 2 बार किसको बोले, बड़े लोगों ने करे। चलिए कल अला के दीजिए मेरे को, मैं बात करेंगे।